اگلا حصہ۔ بالون کی آنکھ کھل گئی جب اس کے مسلمانوں نے حملہ کیا تو اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، تو اس کی آنکھ بھی کھل گئی، اس کے سارے سپاہی بھی جاگ گئے۔ خیمے سے باہر جا کر بالون نے دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ العادل کے سپاہیوں نے خیموں کو آگ لگا دی تھی۔ حملے کے وقت انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ یہ نعرے مسلمان لڑکیوں نے بھی سنے۔ وہ سمجھ گئی کہ مسلمان فوج کا حملہ ہے۔ ایک لڑکی نے کہا بھاگ چلو، لیکن وہ لڑکیاں جوش میں آ گئی۔ وہ بالون کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہاں مشینیں جلا دی گئیں۔ بالون کے باڈی گارڈ اس کے ارد گرد گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ اتنے میں زمین بڑی زور سے ہلنے لگی اور ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ العادل کے سوار تھے جن کی تعداد مسلمان مورخ 2000 بتاتے ہیں، لیکن یورپی مورخ 4000 سے زیادہ۔ ان گھوڑ سواروں نے پھیل کر بڑا ہی شدید اور خون ریزہ ہلہ بولا۔ صلیبی مقابلے کی ہمت میں نہیں تھے، حالت میں نہیں تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حملہ آور کہاں سے آئے ہیں۔ العادل نے یہ ترتیب بنائی کہ صلیبیوں کو سمجھ نہیں لگی کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حملہ آور کہاں سے نکل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں لگی۔ ان کے نعروں سے ثبوت ملتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ العادل کے سوار صلیبیوں کے محاصرے کو توڑتے ہوئے اور راستے میں جو آیا اسے گھوڑوں تلے رونتے ہوئے اور تلواروں اور برچھوں کو نشانہ بناتے ہوئے قلعے کی طرف نکل گئے۔ کمانڈروں کی پکار پر انہوں نے گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایڑ لگا دی۔ وہ ایک بار پھر افراتفری میں بھاگتے دوڑتے صلیبیوں سے گزرے۔ قلعے کے دوسری طرف جو صلیبی فوج تھی اس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس حصے نے ادھر کا شور و غور سنا اور گھوڑوں کی آواز سنی تو ان میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر کے صلیبی سپاہی ادھر کو بھاگے۔ ان کے ہزارہ گھوڑے، اونٹ اور کھچر کھول دیے گئے۔ انہوں نے بھاگ دوڑ کر صلیبیوں کو کچلنا، خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ بالون کی فوج کا وہ حصہ بھاگ اٹھا۔ ادھر چاروں مسلمان لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک اس کوشش میں تھی کہ مسلمان سپاہیوں کو بتایا کہ بالوڑ یہاں ہے، مگر وہ وہاں سب سوار تھے اور سرپٹ گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ وہ صلیبیوں کی فوج سے دور نکل گئی، 2-3 سواروں کے ساتھ چیختی چلاتی دوڑی، مگر وہاں اس قدر شور تھا کہ کسی نے ان کی آواز نہ سنی، کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ وہ دور پیچھے نکل گئیں۔ ایک سوار نے گھوڑا روک لیا۔ لڑکی نے اسے ہانپتی کانپتی آواز میں بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس جیسی 3 اور لڑکیاں مسلمان صلیبیوں بادشاہ کے قبضے میں ہیں۔ بالون کی خیمہ گاہ جو اس کی جنگ کا ہیڈ کوارٹر تھا، فوج سے الگ اور دور تھا۔ لڑکی کی آواز پر جس نے سوار نے گھوڑا روکا تھا وہ کوئی کماندار تھا۔ اس نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور پیچھے لے گیا۔ وہاں العادل کا ایک سالار تھا جس نے لڑکی کی پوری بات سنی۔ لڑکی نے بالون کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی کی۔ سالار نے وہاں شب خون مارنے اور بالون کو پکڑنے کے لیے 2 جیش تیار کیے۔ جیش وفد کو بولتے ہیں، مطلب کہ گروپ، 4-10-15 سپاہیوں کا گروپ، اور خود ان کی قیادت کی۔ اس نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر بالوٹ کی خیمہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ساتھ جلتی ہوئی مشینیں بھی تھیں۔ سالار نے بالوٹ کو لڑکارا، خیموں کو آگ لگانے کی دھمکی دی۔ ان میں ملازم صلیبی، 3 مسلمان لڑکیاں اور چند ایک سپاہی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ بالوٹ کے متعلق پوچھا گیا مگر کوئی نہ بتا سکا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ بالوٹ وہاں سے بھاگ گیا تھا، فرار ہو گیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس وقت بالوٹ گھبراہٹ کے عالم میں آگے چلا گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان فوج کا شب خون ہے، لیکن وہاں اس قدر بھگدڑ تھی کہ اسے اتنے زیادہ گھوڑے دوڑے نظر آ رہے تھے اور زخمی ایسی بری طرح چیخ رہے تھے کہ صورتحال پر قابو پانا بالون کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی خیمہ گاہ کو چل پڑا۔ اس کے ساتھ باڈی گارڈز بھی تھے۔ وہ خیمہ گاہ سے بھی کچھ ہی دور تھا۔ ادھر سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ گھوڑا اس کے سامنے روک کر بالون سے کہا کہ وہ کہیں چلا جائے، اپنی خیمہ گاہ میں نہ جائے کیونکہ وہاں مسلمان فوج پہنچ چکی ہے۔ بالوٹ نے وہیں سے گھوڑے کا رخ پھیر لیا۔ رات بھر العادل نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کی کارروائی جاری رکھی۔ جب صبح طلوع ہوئی تو ہما کے قلعے کے ارد گرد صلیبیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں زخمی بکراہ رہے تھے اور اس میں العادل کے شہیدوں کی لاشیں بھی تھیں۔ کھچر، گھوڑے اور اونٹ دور دور تک بکھرے ہوئے چر رہے تھے۔ وہاں بالوڑ نہ تھا، نہ اس کی فوج۔ صلیبی اپنی رسد بھی پھینک گئے تھے۔ العادل نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ دشمن کا سامان اکٹھا کرے اور اس کے جانوروں کو پکڑے۔ العادل نے اپنی فوج کو یہ حکم دے دیا تھا کہ دشمن کا سامان اکٹھا کرو اور اس کو پکڑ لو۔ العادل کا یہ حملہ دلیری، جذبے، حرب فن و ضربوں کے لحاظ سے قابل تعریف حملہ تھا، مگر جنگی نقطہ نظر سے اس نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ ضرورت یہ تھی کہ افراتفری میں بھاگتے ہوئے صلیبیوں کا تعاقب کر کے ان کی جنگی قوت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا، پھر پیش قدمی کر کے اس علاقے میں داخل ہوا جاتا جو صلیبیوں نے فتح کر لیا تھا۔ قیدی پکڑے جاتے جنہیں اپنے قیدی چھڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا، مگر العادل کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ کامیاب شب خون سے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس فوج کی بہت کمی تھی، وہ تعاقب کے قابل نہیں تھا۔ شب خون اور چھاپا مارنے سے دشمن کو پریشان اور ادموا کیا جاتا ہے، اسے شکست دے کر علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے پوری فوج حملہ کرتی ہے۔ عادل نے ایک کام تو کر لیا تھا لیکن اگلے مرحلے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک یہ حصہ ہوا ختم، اس سے آگے اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔